अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार एपिसोड। तो आज के एपिसोड में इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप लोग हिल जाने वाले हैं कि ये मरवा ने लिख कैसे ली है। एक एपिसोड में इतना कुछ कैसे उसने लिख लिया है। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की एपिसोड ओ माय गॉड बहुत ही प्यारी है। पिछली 2 एपिसोड तो क्या थी, आज तो तबाही वाली एपिसोड है। तो बिना टाइम ज़ाया किए और तारीफ़ें अपनी खुद किए करने को छोड़े, लेकर चलती हूँ आपको आज के एपिसोड की तरफ, जो है 69। तो नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्ज़ा। जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये रूम तोरान ने ले रखा है पिछले 2 माह से। तुम यहाँ आराम कर लो और किसी किस्म की फजूलियात सोचने की ज़रूरत नहीं। डोर खोलते आली ने पहले से अंदर जाने का इशारा किया, फिर वो खुद भी उसके पीछे ही रूम में एंटर हुआ। ईशा की इस वक्त थकन और उदासी से जान आधी लग रही थी। ऊपर से सितम के इस कमरे में इतने दिन से वो रह रहा था। दुगनी मुश्किल और इज़्तिराब को पैदा करने वाली कड़ी थी। ठीक है, वो बस थकन से हटी मजबूरन बोलती नजर आई। आलियान ने उसको आराम करने के लिए छोड़ा और बाहर आया। रिसेप्शन तक आते से वहां के मैनेजर से जब बारान पर अटैक का पता चला तो वो भी कुछ परेशान नजर आया। मगर इससे पहले वो बारान को जाकर देखता, बुराक और अमारा वहीं आते नजर आए। वो तीनों वहीं रिजॉर्ट के सिटिंग लाउंज कैफे में चले आए। जमनाए मर गया है, ये दो आज की बेहतरीन खबर लाए थे, जबकि आलियान अच्छा भला इम्प्रेस हुआ। ग्रेट न्यूज़। और जिस आदमी ने बारान पर अटैक किया, इस बारे क्या इन्फॉर्मेशन है? आलियान को तसल्ली ना हुई तो मजीद इस्तफसार किया। वो भी जमनाई का बेजा आदमी था, लेकिन उसके 2 दूसरे साथी भी थे। रिजॉर्ट के बाहर और पकड़े गए हैं। सब खत्म हो गया भाई। बुराक के लहजे में भी जैसे एक सुकून उतरा। आलियान ने दोनों को शाबाश देती नजरों से देखा। बहुत अच्छी खबर है ये। अब तुम दो का क्या प्लान है? आलियान ने दोनों को बैठने का कहा, क्योंकि कल से दोनों एक टांग पर खड़े थे, जबकि खुद भी वो आकर सामने ही बैठा। प्लान वाले सवाल पर दोनों ने मशकूक सी निगाहें एक दूसरे पर जमाई और फिर आलियान पर, जबकि इनके नजरों के शोख तबादले से कुछ कुछ तो आली भी मुदा भाप गया। हम शादी करने का सोच रहे हैं और फिर जर्मनी वापसी का, लेकिन अब हमारा इरादा किसी और शहर में जाकर बसने का है और वी वांट नॉर्मल हस्बैंड वाइफ लाइफ। बुराक ने मुस्कुराकर अपना फैसला बताया। तो जहां हमारा मुत्तफिक मुस्कुराई, वहीं आलियान को उनके इस जबरदस्त फैसले ने मुसर्रत का एहसास बख्शा। अरे वाह, शादी! हम भी इनवाइटेड होंगे ना? बारान की अकब से आवाज पर वो तीनों बैक वक्त पलटे, जहां वो दिलारा के साथ नक्सक सूट बूट पहने तैयार था और वो दो शायद घूमने जा रहे थे। बुराक और हमारा दोनों ही उठ खड़े हुए। दोनों की नजर लेडी बारान पर भी गई, जिसने जवाबन बस मुबहिम सा स्माइल किया। ऑफ कोर्स भाई, आप तो पहले होंगे इनवाइटेड। हम सोच रहे हैं कि सब रिजॉर्ट में हैं, तो हम यहीं छोटा सा इवेंट कर लें। आप सभी हमारी फैमिली हैं अब। बराक के खूबसूरत सोचने पर सब मुत्तफिक थे। हमारा बस अपनी जिंदगी के बदलाव के बारे सोच रही थी कि कल तक वो इस शख्स के लिए किस किस्म का सोचने पर मजबूर थी, और आज उसके पास उसके पर हैं, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जी रही है। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने, ये जगह बहुत अच्छी है। बारान ने भी ख्याल अप्रूव किया, तो साथ ही डन हुआ। सब धीमा सा मुस्कुराए। चले फिर हम निकलते हैं, जमनाए का काम तमाम हो गया है, बस वही बताने आए थे। अब बकिया मामला समेटते हैं जाकर। आज़रबाईजानी हुकूमत और कानूनी इदारे बड़े रिलीफ में लग रहे हैं उसकी मौत से, और ये बहुत अच्छा साइन है। बुराक ने हमारा को बेचैन महसूस किए इजाज़त लेने को बेहतर समझते हुए मजीद बताया, जिसके बाद वो और हमारा इजाज़त तलब होते रवाना हुए, जबकि आलियान की फिक्र से बड़ी नजरें बारान पर जमी थी। ठीक हो तुम? आली का पूछना इन दोनों को प्यारा लगा, जबकि बारान ने अपने पहलू में खड़ी मिस को ठीक होने का क्रेडिट देते मुस्कुराहट बख्शी। ईशा को छोड़ने आया था, वो अपसेट थी। उसने एक पेशेंट को ब्लड दिया है, सोचा आराम कर लेगी, तुम दोनों मिले उससे। आलियान ने दोनों को बारी बारी देखते कहा, पर बारान ने जवाबन आली को आंखें दिखाई, लेकिन देर हो गई। दिलारा बेचैन हो गई थी। मामा कब आई?
वो हैरान और परेशान सी दोनों को बारी बारी देखती बोली, कल ही आ गई थी, रूम नंबर 40 में है, तुम मिलना चाहती हो तो मिल आओ। आलियान ने बारान की खुरियों की परवाह किए बिना सारी बात बताई तो वो सर हिलाती बारान को आने का कहे चली गई। वह कुछ तो पेट में रखा करें। बारान ने मुंह बनाया, तुम्हारी याददाश्त ठीक हो गई बेटा, इधर आ जरा ड्रामेबाज। मुझे तो पहले ही शक था ड्रामा पैदा कर रखा है बाबा ने बारान नामी। बारान क्या हिसाब लेता, उल्टा आलियान ने इसे आड़े हाथों जकड़ा और बारान मिस्कीन बना बस मुंह ही मुंह में मुस्कुराता ही दिखाई दिया। जबकि मतलूबा रूम तक पहुंचे दिलारा ने पहले हल्की सी दस्तक दी, मगर जब डोर ना खुला तो उसने डोर नाब हल्का सा घुमाकर पुश किया तो दरवाजा खुला। वो कमरे में दाखिल हुई तो इसे ईशा का बैग और फोन तो नजर आया, हील्स भी कोने में, मगर वो वहां ना थी। जबकि वो अंदर वॉशरूम में सिंक एरिया के पास खड़ी से स्कार्फ को धोने की कोशिश कर रही थी। नल से गिरते पानी की आवाज और खुले दरवाजे को देखती दिलारा आहिस्ता से कदम उठाती वॉशरूम की डोर तक आई। आपने किसे ब्लड दिया मामा, और ये क्या धो रही हैं? ईशा के हाथों से वो स्कार्फ छूट कर सिंक में गिरा। जबकि वो घबरा कर पलटी तो सामने दिलारा खड़ी थी। दिलारा? इससे पहले ईशा इसे पकड़कर रूम की तरफ लेकर जाती, दिलारा ने वो स्कार्फ भी देखा और इस पर लगा खून भी। वो ईशा के हाथों से अपनी बाजुओं को छुड़वाती सिंह के पास गई और इसने अपना स्कार्फ पहचाना, लेकिन इस पर इतना सारा खून देखे दिलारा का दिल सुकड़ने लगा। मामा ये किसका खून है? वो पलट के ईशा की तरफ देखे बोली तो ईशा इससे पहले लड़खड़ाती। दिलारा ने इस तक पहुंचकर बर वक्त ईशा को संभाला और इसी तरह वो अपने सहारे से बाहर रूम तक लाई और मैट्रेस की दाएं तरफ बिठाया। क्या छुपा रही है, मेरी तरफ देखें। ये स्कार्फ आपके पास कैसे और इस पर इतना सारा खून? आप तो स्कार्फ नहीं लेती, और आपकी तबीयत अगर डाउन हो जाती है और उसका पता था तो क्यों ब्लड दिया किसी पेशेंट को? किसे दिया ब्लड? दिलारा के सवालों की भरमार के बदले ईशा ने बस उसका हाथ पकड़े अपने पास बिठाया। लेकिन दिलारा इस वक्त सुकून का सांस भरने से बिल्कुल कासिर लग रही थी। उसके अंदर खौफ और डर भरा था, ये स्कार्फ उसने जिसे दिया था ये खून उसका ना हो। तुम्हारे बाबा को दिया ब्लड, उसे कल गोली लग गई थी, रेयर ब्लड है हम दो का, कोई और डोनर नहीं था। वो 2 माह से यहाँ लियान के साथ किसी सीक्रेट मिशन में था और मैं इसीलिए कल अगली ही फ्लाइट से यहाँ आई कि कहीं तुम दो का सामना ना हो जाए। कि स्कार्फ तुम्हारे बाबा का है, खून रोकने के लिए इसके पेट पर बांधा गया था, मगर उसने कहा मुझे मैं इसे धोकर वापस करूं, तो मैं ले आई, मैं इससे मिलकर आई हूँ। दिलारा की आंखें ये सब सुने दफतन सुर्ख हुई। ईशा की आंखों से बहते बेबसी के मकाम वाले आंसू दिलारा ने हाथ बढ़ाकर पूंजे और ये करते वो हर एहसास से आरी बुत लगी। मैं रूम सर्विस को कहती हूँ वो इसे क्लीन करवा दें। ये ब्लड स्टेन बिना किसी अच्छे डिटर्जेंट या ब्लीच के नहीं जाएंगे। आप रेस्ट करें, वैसे धुलवा कर ड्राई करके आप तक पहुंचा दूंगी, आप इनको लौटा आइएगा। दिलारा ने पास से उठते सब कहा, पर ईशा ने उसका हाथ पकड़े रोक कर वापस बिठाया। दोनों की आंखें आखिर दर्द में थी। तुम नाराज हो ना कि मैं उस शख्स से राब्ते में थी और मिल भी आई? ईशा की आंखें सुर्ख और भीगी थीं और सबसे ज्यादा दर्दनाक उसका सवाल था। नहीं, आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, आपको यही बेहतर लगा होगा। मैं एतराज करने या बुरा मनाने वाली कौन हूँ? वो अजनबियत के पहाड़ पर बैठी ईशा का दिल कौन छुरी तले भींच सा गई। तुम मेरी जान हो। ईशा का सिसक उठना दिलारा का और कर बढ़ा गया। इतना सब होने के बाद अब कैसे पिघल सकती हैं उस शख्स के लिए जिन सच्चाइयों का बारान ने मुझसे जिक्र किया? अब जानती हैं उन्हें। इसने कहा तोरान मजदूर की भी मजबूरियां थी। क्या उन्होंने आपको वर्गला लिया? बोले ईशा, क्या आपकी नफरत उन्हें देखकर मर गई और मरी मोहब्बत जाग गई? इस बार वो नर्म पड़ने की कोशिश में बड़ी बुरी तरह नाकाम होती चिल्ला उठी। उसका दिमाग इस वक्त माउफ हो रहा था। किस हॉस्पिटल में है वो? ईशा के बेआवाज आंसू और मजबूर सी चुप देखते दिलारा ने सवाल किया जो सरासर दर्दनाक साबित हुआ। ओके मत बताएं, मैं खुद पता लगवा लूंगी। नींद की टैबलेट लें और सो जाएं। उठेंगी तो स्कार्फ आपके सराहने पड़ा होगा। अगर मेरी बात ना मानी आपने तो दोबारा ना मैं आपको देखूंगी, ना बात करूंगी और ना मामा कहूंगी। वो धमकी देती उठी।
عشا کی تڑپتی ہوئی حالت دلارا سے دیکھنی محال تھی، اور تبھی دلارا مزید نہ رکی اور سخت شرائط میں اسے باندھے واش روم کی طرف گئی اور وہاں سنک میں پڑے اسکارف کو اچھے سے نچوڑا۔ جس سے نکلتے لال خون ملے پانی کو دیکھے اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی ہو رہی تھی۔ پھر دلارا نے اسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈالا اور لیے واپس روم سے ہوتی بنا عشا کو دیکھے کمرے سے نکلی۔ ٹھیک ریسپشن پر جا کر رکی اور وہاں روم سروس کو بلایا اور ان کے سپرد وہ اسکارف کیا۔ مجھے یہ شام تک چاہیے، اس پر کلر لگ گیا ہے، اس کی پیمنٹ مجھ سے ہی لیجیے گا۔ دلارا نے نرمی سے بات کی، جس پر سٹاف نے جواباً اسے کلین کرنے کا کہے اسکارف لے لیا، جبکہ دلارا نے ایک نظر باران اور آلیان کو دیکھا جو چائے منگوا چکے تھے اور کچھ ڈسکشن کرنے میں بزی تھے۔ وہ ان دو کی طرف جانے کے بجائے وہیں سے ریزورٹ سے باہر نکلی اور لان کی طرف بڑھی، پھر وہاں لگے بینچ میں سے ایک پر جا بیٹھی۔ آسمان سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں تھا، ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی۔ دلارا نے مفلر کانوں اور گردن پر لپیٹ رکھا تھا، گلوز پہنے تھے، پھر بھی یہاں بیٹھنا ٹھنڈ کے طوفان سے لڑنے سا تھا۔ آپ اور ریدا بھی کہیں گھوم لیں، اسے کیوں ہاسپٹل میں آیا کی ڈیوٹی دے آئے ہیں؟ اسے لیں اور جا کر لنچ ڈنر کریں باہر، دوران کا خیال رکھنے کو ڈاکٹرز کا پورا سٹاف ہے۔ وہ دو بھی باہر کی طرف آئے تو باران نے اچھی ڈانٹ سننے اور سب کلیئر کرنے کے بعد آلیان کو مشورہ تھمایا جو علی کو پسند بھی آیا۔ تم اور دلارا ملنے جاؤ گے اس سے؟ آلیان نے رک کر پوچھا تو باران کی نظر لان سائڈ بینچ پر اکیلی بیٹھی دلارا پر گئی تو وہ کچھ دیر جواب دینا بھول گیا۔ ہاں مجھے لگتا ہے آج ہی ملنے جائیں گے۔ باران کی توجہ دلارا پر تھی، لیکن اس نے جواب علی کے سوال کا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم دو جب ہاسپٹل آؤ گے تبھی میں اور ریدا کہیں گھومنے نکلیں گے۔ دوران کی بھلے کیئر ہو رہی ہوگی، پر اس کے لیے اکیلا پن مہلک ہے جو میں تو نہیں دے سکتا اسے، وہ میرا دوست بن چکا ہے۔ آلیان نے صاف گوئی سے جواب دیا، جس پر باران نے حیرت اور خوشگوار انداز میں اپنے سڑے بھائی کو دیکھا جس نے دوست بنایا ہو کبھی۔ ایسا باران کو یادداشت پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی یاد نہ آیا۔ بڑا لکی ہے دوران، ایک کمزور دل کے سوا باقی سارے جذبات مضبوط ہیں اس کے، اور اپنے بھی۔ بہت کم ہوتے ہیں اس جیسے لکی لوگ، ہے نا؟ یہ کہتے باران مسکرایا تھا۔ اسے دوران کو اتنا اپنا پن اتنے بلنڈرز کے بعد بھی ملے گا کہ امید نہ تھی، تبھی یہ تھوڑا شاکنگ تھا۔ بہت کم۔ اس نے عشا کے لیے کچھ کیا ہے، سرپرائز سمجھ لو، اور اس میں دوران کی میں نے مدد بھی کی ہے۔ آلیان نے اس بار اپنا سر کھجاتے جیسے ایک اور راز افشاں کیا تو باران نے آئی برو اٹکا کر اس مشکوک بھائی کو گورا۔ مطلب رازدان بن گئے آپ دو؟ اب تو ماننا پڑے گا سچی پکی دوستی ہو گئی۔ چلیں اچھا ہے، دوست کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہتی ہے۔ میں دلارا سے بات کر لوں پھر بتاتا ہوں کہ کیا ڈیسائیڈ ہوا۔ باران نے علی کے اس ایفرٹ کو مانا بھی اور دونوں کی دوستی کو بھی مسرت کے جذبات لیے سراہا۔ آلیان اپنی گاڑی کی طرف سے یوں کہے بڑھا تو باران کی ساری توجہ موسموں کی ملکہ پر جا ٹھہری، جو گم سم سی اس دلکش و دل فریب موسم کو کھیلی بیٹھی اداس کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ نہ جانے ایسے کون سے خیالات تھے جن میں وہ کسی کو شامل نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ باران نے اسے مخاطب نہ کیا اور اس کے پاس ساتھ بیٹھے ہاتھ بڑھاتے بازو اطراف حائل کی ہی کہ وہ فوراً اس کے سینے سے بیٹھے بیٹھے جا لگی۔ اداسی کی اگر کوئی جیتی جاگتی شکل ممکن تھی تو وہ دلارا تھی۔ وہ زخمی ہیں، بلڈ دیا ماما نے انہیں، جیسے وہ مجرم ہی نہ ہو اور سب نارمل ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ سب سچ، ماما اور بابا دونوں کے۔ مجھے جاننا ہے ہر نکتہ، ہر کڑی، کچھ بھی مت چھپانا۔ یہ بس میں تمہارے منہ سے سن کر ہی سہ سکتی ہوں باران۔ وہ بہت دیر روئی ہے، یہ اس کی سوجی آنکھوں سے آیا تھا۔ اس کے اندر آج سب خود جاننے کی ہمت پیدا ہوئی تھی تو باران نے انکار نہ کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مجرم نہیں ہے تمہارے، لیکن وہ دونوں بہت سے معاملات میں مظلوم اور مجبور تھے۔ تم یہ سب سن کر اور جان کر جو بھی فیصلہ لو، اس میں ان دو سے زیادہ اپنا سکون مد نظر رکھنا۔ مجھے تمہاری راحت چاہیے، ان دو سے کہیں بڑھ کر مجھے تمہارا دل ٹھنڈا درکار ہے، تمہاری آسان سانس چاہیے۔ یہ تمہید اکثر بڑے امتحانوں سے پہلے کی جاتی ہے۔ دلارا نے تعصب سے باران کی آنکھوں میں تیرتی اپنی فکر دیکھی اور سر ہلایا۔
ہاں، یہ سب وہ باران سے سنتی رہی، لیکن وہ شخص اور اس کے بازوؤں کا حصار اسے ٹوٹنے اور بکھرنے نہ دے سکا۔ سب سچ سنائی بھی دیے اور دلارا کو دکھائی بھی دیے، لیکن باخدا دل کی تکلیف اور ان دو سے ناراضگی وہیں کی وہیں پہاڑ بنی رہی۔ وہ روئی بھی نہیں، پر باران نے محسوس کیا اس کے اندر بہت سی تکلیف جمع ہو گئی ہے۔ میں ان کو بہت مس کرتی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی مجھے میرے انے بابا دے دیں، لیکن پھر میں نے یہ دعا کرنی روک دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کو چاہنا چھوڑ دیا۔ بہت کوشش کی نفرت کروں، لیکن مجھ سے نہیں ہوا۔ میری سب سے بڑی خواہش جانتے ہو کیا تھی؟ وہ اسے یہ سب بتا رہی تھی جو واحد اس کے نام کی قبر کے اندر دفن راز سے واقف شخص تھا۔ وہ اللہ کو لکھا خط، پونے بابا کا ہاتھ پکڑنے والی ڈرائنگ، وہ کیسے نہ جانتا کہ دلارا کی خواہش کیا ہے؟ پر وہ اس وقت اس سے سننا چاہتا تھا تاکہ دلارا کی جان میں جان واپس آئے۔ کیا تھی میری جان؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے چومتا، بس اسی سے جاننے کو بے قرار ہوا تو وہ روحاسی ہوتی مسکائی کہ میرے ایک ہاتھ میں ماما کا ہاتھ ہو اور دوسرے میں بابا کا۔ وہ نظریں چکا کر ڈوبی سی سرگوشی میں بولی کہ اگر باران اتنے پاس نہ ہوتا تو کبھی نہ سن پاتا۔ اب بھی ہے یہ خواہش۔ وہ باران سے ایسا ہی سوال امید کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ پر اسرار سی اداسی میں لپٹ کر باران کا چہرہ تکتی بولی، مجھے لگتا ہے تم ان دو سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، پھر چاہے جتنا نفرت، غصے اور ناراضگی کا غلاف اوڑھ لو۔ ماں باپ خود غرض اور ظالم ہو سکتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے کہ میں نے کئی سال اپنے بابا کو اپنی جدائی میں رلایا، لیکن باخدا بیٹیوں میں یہ چیز مر کر بھی نہیں آ سکتی، تبھی تو بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے۔ وہ باران کی بات سے 100% متفق تھی، تبھی تو اس کا زخمی دل جیسے مرہم اور سکون پا رہا تھا۔ کہیں اندر سے اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہونے کا سکون ملا تھا آج اسے، اور دلارا کے اعتماد کو آسمان کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں ناجائز نہیں، بس اس وقت اس بات نے مجھے سنبھال رکھا ہے، اور دوسرا تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں مت جانا باران۔ میں اپنا خواب کچھ سال آگے کر لوں گی، ویسے بھی بنا ڈگری کے بھی آدھی ڈاکٹر تو ہوں ہی، کیئر یونٹ اچھے سے چلا سکتی ہوں، لیکن میں ہمارے بیچ اب کوئی جدائی نہیں چاہتی۔ مجھ سے سب چھن جائے پرواہ نہیں، پر تمہارا ذرا سا دور ہونا بھی سہ نہیں سکتی۔ وہ اسے دیکھتی پوری سچائی سے باران کو اپنے پاس کر اعتراف کر رہی تھی، اور باران نے اس کی سچائی مانی بھی اور اسے اپنی بازوؤں میں پوری شدت کے ساتھ سمیٹ بھی لیا۔ میں تو ابھی تمہیں ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ ڈاکٹر علی کے بھائی کا ہاسپٹل ہے انقرہ میں، مجھے یہی نیورو سرجن کی جاب آفر کر دی انہوں نے، مطلب میں ہمیشہ اب انقرہ کا باس ہی رہنے والا ہوں۔ ہم ریمن ہالیڈیز پر جایا کریں گے، کیونکہ وہاں جو میرا گھر ہے وہ ذاتی ہے، اسے میں کبھی بیچ نہیں سکتا، تو ہمیں اسے ہمیشہ اون کرنا پڑے گا۔ یہ خوشی سب سے بڑی تھی، اور دلارا کے اندر پہلی ہر اداسی کی لہر سمٹنے لگی۔ یہ جرمنی والوں کی اچھی زبردستی ہے اپنے شہری قابو رکھنے کی۔ شہری بھی تم سا ہے نا، تبھی ڈن۔ وہ ایک دم ساری تکلیف بھول کر چہکی تو باران حیران ہوا یہ اتنی جلدی کیسے نارمل ہوئی۔ تم ملنا چاہو گی اس سے؟ باران جانتا تھا وہ ٹھیک ہونے کا دکھاوا کر رہی ہے۔ وہ پکڑی گئی تو باران کے گلے چپ چاپ لگ گئی۔ ملنا نہیں، بس دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ اور بن کر جاؤں گی، ڈاکٹر یا نرس۔ اب وجہ مت پوچھنا، میں تمہیں وجہ نہیں دے سکتی۔ تم مجھے اور میرے دل کو سمجھتے ہو نا باران۔ ایک مان تھا ان گرے آنکھوں کے دریچوں میں گھلا، جس کی آبرو رکھنا باران کے لیے بہت قیمتی تھا۔ تم جس طرح کمفرٹیبل ہو وہی کرو، لنچ باہر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلیں گے ہاسپٹل۔ وہ پھر سے اس کے گلوز کے باوجود ٹھنڈے ہاتھوں کو محسوس کرے، اس کے گلوز اتار کر اس کے دونوں ہاتھوں کو حرارت دینے لگا، اور وہ باران کے گرم ہاتھوں پر فدا تھی۔ اس شخص کے پاس موجود ہونے کی حرارت دلارا پر اپنا جادو پھونک رہی تھی۔ عشاء کی نیند جب ٹوٹی، گوبالا میں شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ جاگی تو اسے اپنے پاس ہی پڑے اسکارف کو دیکھے سچ میں حیرت ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اسکارف طے کیے رکھا گیا تھا، اور اس پر بلڈ کا کوئی نشان نہ تھا، جبکہ ڈرائی بھی تھا، اور اس سے دلارا کی اپنی بنائی پرفیوم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔
लंच पर जाने से पहले वो इस स्कार्फ को वापस अपनी खुशबू से भर गई थी जो धोने से उतर गई थी। ईशा की आंखें ख्वाम भीगी। ये स्कार्फ दिलारा का था। एक दिल को झटका लगा क्योंकि अगर ये दिलारा का ना होता तो वो इस स्कार्फ के लिए इतना कुछ कभी ना करती, फिर अपना क्लोन तो कभी ना छिड़कती। ये दोनों बाप बेटी किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। मुझे तो ऐसे साइड लगा देते हैं दोनों जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। हाथ में देकर आऊंगी पर तुमसे बात नहीं करूंगी तोरान। तुमने मुझे हमारी ही बेटी के स्कार्फ से जेलस करवाया, बेशर्म आदमी। ईशा ने तहैया कर लिया था कि वो भी अब सजा देगी। जब तक वो चेंज किए रेडी हुई 4:30 बज गए थे। ईशा ने स्कार्फ को बैग में डाला और फोन लेती वो साथ अपना कोट भी उठाए कमरे से निकली। फिर रिजॉर्ट के मेन लाउंज से गुजरे बाहर आई तो वहां रिजॉर्ट की ही 2 गाड़ियां खड़ी थी जो टूरिस्ट या मेहमानों को आगे पीछे ड्रॉप करने के लिए ही थी। ईशा ने वही हायर की और हॉस्पिटल निकली, जबकि बारान और दिलारा भी लंच के बाद कुछ शॉपिंग करने निकल गए थे। 20 मिनट तक ईशा हॉस्पिटल पहुंच गई थी। एदा और आलियान ने पूरा दिन तोरान को बिल्कुल अकेला ना छोड़ा था। डॉक्टर्स के बकौल कल सुबह तक तोरान को डिस्चार्ज कर दिया जाना था। तुम 2 आराम कर लो, अब मैं आधा घंटा रुकूंगी उसके पास। बल्कि ऐसा करो जाकर रिजॉर्ट रेस्ट करो दोनों। ईशा जब रूम तक पहुंची तभी आलियान और एदा रूम से निकलते नजर आए। ईशा को ताज़ा दम और सुबह की निस्बत थकन से आज़ाद देखे दोनों को खुशी हुई। पक्का ना तुम ठीक हो ईशा? आली ने यकीन चाहा क्योंकि वो 2 मजीद रुकने की कैपेसिटी रखते थे। हाँ बेहतर हूँ। एदा को यहाँ की खूबसूरती दिखाओ, बल्कि मुझे बताओ, मैं तुम दो का कहीं अच्छी सी जगह डिनर अरेंज करती हूँ और रूम भी। ईशा की ऑफर तो हसीन थी पर अब वो इतने भी बेमुरवत कहाँ थे कि मुंह फाड़ कर ऑफर छीन लेते। फिर आली को तो अपना हफ्ता अयाशी देने का सदमा भी याद आ गया, जबकि एदा जरूर ब्लश कर रही थी। तुम अपने बंदे को देखो बहन, हम 2 आजाद पंछी हैं। क्यों एदा? आलियान ने शौक होते एदा की तरफ देखा जो फौरन अपने मिस्टर के हक में सर हिला गई। ईशा का मूड ये दोनों अच्छा कर गए। चलो फिर जाओ, तुम 2 को दी आजादी। ईशा ने भी खुले दिल से रियायत दी, जबकि वो 2 भी बनकर बोर हो रहे थे। तभी फौरन निकल गए, लेकिन ईशा कुछ देर रुक कर दोनों को देखती रही। ऐसे प्योर और प्यारे लोग दुनिया में बहुत कम जो रह गए हैं। दिल से दुआ निकली थी ईशा के, और अभी तो इसे पता ही नहीं था कि तुरान ने जो सरप्राइज ईशा को देना है उसका हाफ क्रेडिट भी आलियान और एदा को जाता है। बहरहाल वो अपना ध्यान वापस यकजा करे कमरे में दाखिल हुई तो नर्स और डॉक्टर तुरान से उसकी तकलीफ और आराम का पूछ रहे थे, और ईशा ने महसूस किया वो भी सुबह की निस्बत काफी फ्रेश था। एदा और आलियान ने बाकी से अकेला नहीं होने दिया था। अब मेरी वाइफ के साथ छोड़ दें आप दोनों मुझे। तुरान की नर्म सी गुजारिश नर्स और डॉक्टर को स्माइल करवा गई। वो दोनों ही प्राइवेसी देते इसे जल्दी से फिट हो जाने की दुआ दिए कमरे से गए तो वो मैडम घूरती पाई गई। तुम्हारी वाइफ नहीं हूं मैं तुरान। बैक साइड टेबल रखे कोट उतारने के बीच वो बाकायदा ऊंची आवाज में बोली ताकि इस ढीठ को असर हो। पर तुरान ने मुस्कुराते हुए अपने तकिए के नीचे रखा एक इन्वेलप निकालकर ईशा की तरफ बढ़ाया, जिसे वो नासमझी और गुस्से से देखने लगी। तुम मेरी वाइफ हो और अब ये तुर्किश हुकूमत से तस्दीक शुदा हकीकत है। ईशा ने उसकी बात पर शॉक्ड होते जब वो इन्वेलप लेकर इसे खोला तो अंदर जो था इसे देख और छू कर वो पथरा गई। वो उसका और तुरान का दोबारा बना हुआ निकाह नामा था जो पूरी कानूनी और लीगली तस्दीक की मेहर के साथ इन 2 की निकाह रजिस्ट्री के साथ इस वक्त ईशा के हाथ में था। दफतन इस लड़की की आंखें धुंधलाई। ये कैसे? इससे पहले वो कुछ कह पाती, तुरान ने उसकी बाजू पकड़े अपने पहलू में बिठाया, सामने भी नहीं बल्कि अपने साथ तकियों के करीब, अपनी बाजू के हिसार में। वो इस वक्त यूं थी जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। वो इन्हीं धुंधलाई आंखों से तुरान को देख रही थी। तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो इसके लिए ज़रूरी थी वो मुझे आली ने प्रोवाइड की, और इसका जो अनकरा में लीगल काम हुआ वो एदा ने करवाया। मैंने जब कोर्ट में ये पैगाम दिया कि मेरी क्या मजबूरी रही थी निकाह नामा फाड़ने की, तो इन लोगों ने मेरे सच और मेरी तकलीफ समझ ली, और 2 माह की कोशिश के बाद मुझे हमारे रिश्ते का ये सबूत, ये सच और ये अहद वापस मिल गया, वो जिसकी ज़रूरत नहीं थी।
لیکن تمہیں اور دلارا کو اپنا نام دینے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی، ورنہ میرا دل تو تم دونوں کا ہی تھا اور رہے گا۔ وہ اس وقت صدمے میں تھی، جیسے سانس بھی نہ لے پا رہی ہو، جیسے دل رک گیا ہو، وہ اسے خود سے رہائی دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت وہ کیسے اپنی تکلیف چھپائے سمجھ سے باہر ہوا۔ اب میں تمہیں وائف کہہ سکتا ہوں؟ وہ اس کی جھکی آنکھوں کو تکتا ذرا اپنے قریب سرکائے بولا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی نزدیک سرک آتی، توران کی بہت کچھ کہتی آنکھوں میں خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ بہت دیر کر دی تم نے یہ مان دینے میں کہ عزت بخشنے میں توران۔ بہت سی شکایت اس کے آنسوؤں میں تھی اور بہت کم ہونٹوں تک آئی۔ وہ اس بات کا موترف تھا کہ وہ بہت کچھ جھیل کر آئی ہے، پر اس کے بس میں اس سے زیادہ کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں دیر تو ہو گئی ہے، پر میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تاریک ماہوں سال بھول جاؤ گی تم عیشا، بس مجھے چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ تم جس طرح چاہے مجھ سے بدلہ لے سکتی ہو، تکلیف جیسی بھی دے لینا، سوائے سب ختم کرنے کے۔ یہ سب توران مزدور کہہ رہا تھا۔ عیشا کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس جیسے لوگ کب جھکتے ہیں؟ محبوب لوگوں کے آگے بھی سر اکڑا کر رکھنے والے کب تڑپتے ہیں جس طرح وہ تڑپ رہا تھا؟ کندھا چاہیے، وہ اسی تکلیف سے بولی تو توران نے سر اس بات میں ہلایا۔ تبھی وہ ذرا آنسو رگڑتی سنبھل کر بیٹھی تو توران نے اپنا سر عیشا کے کندھے پر رکھا۔ وہ اول لمحے بس آنکھیں آسودگی سے مون گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کندھے پر سر رکھنا اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ تم مجھ سے یہ حق چھین کر کتنا برا کرتی عیشا۔ اسے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، پر جس معصوم کے کندھے پر وہ بھاری سر تھا وہ تو آدھی ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ پر مارے مروت سنبھل کر اپنا بیلنس برقرار رکھنے کی کوشش کرے دھیما سا مسکرا دی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، عیشا نے مروت بری اسمائل کی۔ باقی مطلب میں یہاں 6 سے 8 گھنٹے سو سکتا ہوں۔ توران نے اس کی مشکل بھانپ لی، تبھی جان بوجھ کر مروت کا امتحان لیا۔ وہ چیخی، نہیں بہت بھاری سر ہے تمہارا، تم پر مرتی ہوں تو کیا مار ہی ڈالو گے مجھے؟ وہ سر اٹھا کر اسے وارفتگی سے دیکھنے لگا۔ وہ جو بڑبڑائی تھی اف قیامت ہی تو تھا۔ اب عیشا کو اس کے سر کے ساتھ اسے بھی جھیلنا پڑتا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ مجھے بہت پرواہ رہی تمہاری۔ یکلخت توران کی آنکھیں تاریک ہونے لگی، وہ بھی جیسے پھر رنجیدہ ہو گئی۔ جھوٹ، اگر تمہیں میری پرواہ تھی تو اپنے دل کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ بہت سا درد تھا عیشا کی آنکھوں اور آواز میں۔ نہیں ہوتا، میرا دل اچھی حالت میں ہے فی الحال، کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ یہ جو میرے سینے میں ڈیوائس ہے یہ میرے ہارٹ کو آرٹیفیشلی اسٹرانگ کرتی ہے، لیکن اصل میں میرا دل تمہارے اور دلارا کے سکون میں آ جانے پر سنبھلے گا۔ تم مجھے دل سے قبول کر لو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ انفیکٹ تم میری ہو جاؤ تبھی میں دلارا کو منا پاؤں گا۔ وہ تمہاری طرح نہیں کہ فوراً موم ہو جائے، وہ میری طرح پتھر رہے گی، پھر کہیں اس پتھر پر دراڑ آئے گی اور پھر بہت بعد میں جا کر اس کے اندر کی نرمی باہر آئے گی۔ تو مجھے ہمت چاہیے تم سے۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرنے پر پگھل رہی تھی، لیکن یہ سچ تھا اسے توران کی ہمت بننا ہی تھا۔ دل بڑے کرنے تھے تبھی خود پر خوشیوں کے در کھلتے، سکون آتا نہ، اور خود اذیتی کے فسانے بس دردناک اختتام رکھتے ہیں۔ میں تمہیں فی الحال کندھا ہی دے سکتی تھی، وہ دے دیا، تمہاری امانت لائی ہوں۔ عیشا نے بیگ کی زپ کھولتے اسکارف نکال کر توران کے ہاتھ میں تھمایا، اور خود ہم وہ جانا چاہتی تھی، لیکن اٹھنا دور ہلنا بھی ممکن نہ تھا۔ عیشا، تھینک یو سو مچ، یہ دلارا نے دیا تھا مجھے۔ توران کے اب بتانے پر وہ خوش کے بجائے اور شکوہ کی نہ نظر آئی۔ اور تم نے مجھے پوری بات نہ بتا کر جیلس کیا، بے شرم آدمی ہو تم۔ شکر ہے دلارا بھی تھوڑی مجھ پر بھی ہے رحم دل، اسے رحم آ گیا اور اس نے اس پر اپنا کلون لگا کر اشارہ دیا، پر تم نے جی بھر کر خون جلایا میرا۔ تم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور ایسے ہی رہو گے۔ وہ سخت غصے سے لڑ رہی تھی، پر نہیں، وہ غصہ نہیں تھا، وہ تکلیف تھی۔ مجھے جاننا تھا تم جلو گی یا نہیں۔ وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹے سے نزدیک اتنا لے آیا کہ عیشا کو لگا وہ دور نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ لیا پھر،
وہ اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانے لگی، پر توران نے فاصلے کی دھجیاں بکھیرتے عیشا کے گال کو ٹھیک اس کے ہونٹوں کے کنارے سے چوما تو وہ لرز کر آنکھیں بند کرتی، اس کی شرٹ کا گریبان مٹھی میں جکڑ گئی۔ توران نے ذرا سا پیچھے ہو کر عیشا کا چہرہ دیکھا جو بچوں کی طرح سہم کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ دیکھ لیا ہے، وہ جو ڈاکٹر سے کیس کرنے کی پرمیشن لے کر دے سکتی ہو بیوی، کیونکہ ڈاکٹرز کے بقول اس سے میری ہارٹ بیٹ بڑھے گی جو ابھی ٹھیک نہیں۔ وہ جو سہم کر آنکھیں بند کیے اس کے شکنجے میں تھی، فوراً سے آنکھیں کھول کر اس کمینے آدمی کو دیکھنے لگی جس کا بس نہ چل رہا تھا عیشا کو ہلنے کے لائق بھی نہ چھوڑے۔ تم ایک نمبر کی کمینے انسان ہو، خبردار اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ جا رہی ہوں کہ اس کی حسرت میں ہی رہو کہ تم ساری زندگی دیکھنا۔ وہ اس کی گرفت غصے سے جھٹک کر اٹھی اور توران نے فی الحال اپنے دل پر رحم کھانا ہی اہم سمجھتے اس بلا کو جانے دیا، جبکہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہوتی سرخیوں میں یوں ڈھلی تھی جسے توران نے اسے پہلی بار چھوا ہو۔ میں بہت ہی چارمنگ ہوں، ہمیں ساتھ ایک رات ملنے دو، تمہاری ایک نہیں بہت ساری کیسز سلپ ہوں گی میرے لیے۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا بولا، اور اگر یہ ہاسپٹل نہ ہوتا اور وہ زخمی نہ ہوتا تو ویسے بتاتی اس طرح ستانے کی سزا کیا ہے۔ اس وقت وہ بے بسی کے مارے کچھ کر نہ پائی۔ وہ انویلپ اپنے بیگ میں رکھا اور بیگ اور فون اٹھائے دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک کر پلٹی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ہی چارمنگ ہو تم توران مستور، دور رہنا مجھ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چھوڑا، ایک جوان بیٹی کے باپ ہو، کچھ تو شرم کرتے۔ میں بھی کس ڈھیٹ سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی شرم دلانے کی کوشش پر مسکرایا، ظالم مدہوش آنکھوں والا۔ میری بیٹی ہے جوان، پر اس کا یہ مطلب نہیں میں اپنی جوانی عین جوانی میں کہیں دفن کر دوں گا۔ عالی اور میں ایک جتنے ہیں، اور اس کی تو ابھی لو سٹوری شروع ہوئی ہے، تو اگر وہ ابھی باپ بنے گا تو میں بھی دوبارہ بنتا برا نہیں لگوں گا، I swear۔ توران نے قسم اٹھائی تھی اس لڑکی کو ستا ستا کر آدھا کرے گا۔ اب اگر مزید وہ رکتی تو اس آدمی کا سر پھاڑ دیتی۔ تم پاگل ہو چکے ہو، دوبارہ باپ کیسے بنتے ہو میں بھی دیکھتی ہوں، خدا کی پناہ تم سے، بائے۔ وہ بظاہر تو غصہ دکھا کر نکلی، پر دروازے سے لگتے ہی عیشا کی حالت یہ تھی کہ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، وہ پورا کانپ رہی تھی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھے گا تو کیا کہے گا، چونکہ توران اندر ہنس رہا تھا۔ عیشا کی جھاڑ سنے عرصے بعد اسے ہنسنا نصیب ہوا تھا۔ اب عیشا اپنا بگڑا سانس بحال کر ہی سکی تھی کہ اسے دلارا اور باران آتے دکھائی دیے۔ دلارا نے نرس کی طرح ڈریسنگ کی تھی، جبکہ پھر وہ رکی تو باران نے اس کو گلاسز پہنائی اور پھر ماسک۔ عیشا لپک کر ان دو کی طرف بڑھی کہ تم کیا بنی ہو، ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں جیسے یہاں کی نرس ہو، یہ کیا ہو رہا ہے باران، کچھ بتاؤ گے؟ عیشا کا دماغ کچھ دوران گھما چکا تھا اور کثر یہ دو نکال رہے تھے۔ دلارا تو کچھ نہ بولی، بس اس نے ایک اشارہ باران کی طرف کیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ اسے جانے دو، یہاں آؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ باران نے دلارا کے پیچھے جاتی عیشا کی بازو پکڑے سے روکا، جبکہ دلارا اپنی ہمت واپس یکجا کیے روم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی توران نے گردن آنے والے کی طرف گھمائی جو گلاسز اور ماسک میں پہچاننے نہیں ہوئی تھی۔ بظاہر وہ بھی اسے ایک نرس کی طرح ہی دیکھ کر نظریں ہٹا چکا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دلارا نے قریب آ کر رکتے پوچھا تو توران نے بنا اسے دیکھے ہی سر ہلایا۔ وہ اب شرٹ میں بھی تھا اور بے ترتیب خلیہ بھی قدرے درست تھا۔ دلارا اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ باران نے سچ کہا تھا، اس کے بابا اس سے دگنے ہینڈسم ہیں۔ دلارا تو یہی سمجھتی تھی، اسے ہی دنیا کا سب سے پرکشش ہینڈسم اور چارمنگ انسان ملا ہے، پر عیشا کے نصیب میں تو اضافی حسن سے مالا مال انسان لکھ دیا گیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے کئی سوچیں سوچ بیٹھی۔ وہ اس شخص کو یوں دیکھتی رہی جسے یہ منظر کے نظارہ پہلی اور آخری بار کے لیے ملا ہو، اور ستم کے وہ جو انجان بنا فون سکرولنگ کر رہا تھا، اسے سب پتا تھا۔ اس نے دلارا کو اپنی طرف یوں دیکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، تبھی وہ دیکھ پا رہی تھی۔ اسی بے دہانی میں دلارا کی نظر اچانک توران کے ہاتھوں سے اس کی فون سکرین تک گئی تو وہ ساکن ہوئی۔ وہ وہاں دلارا کی پکچر دیکھ رہا تھا۔ دلارا کو لگا بس اس کا ڈرامہ یہی ختم ہو گیا، پیروں سے جیسے جان نکلنے سی لگی۔
کہ کسے دیکھ رہے ہیں؟ دلارا کی آواز اسے بہت دور سے آتی سنائی دی۔ یہ آواز اس آواز جیسی تھی۔ توران کا شک دور ہوا تو اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف جاگی۔ میری بیٹی ہے یہ۔ توران نے اپنے فون کی اسکرین اس کی طرف ذرا سا سرکاتے دلارا کی طرف ایک نظر دیکھا۔ نہایت مختصر تھی وہ نظر کہ وہ اس کے کمزور پڑنے کے خدشے سے فوری نظر ہٹا گیا۔ وہ بہت دیر بعد کچھ بولنے کے لائق ہو سکی کہ آپ کی بیٹی ہے، پر اس کی سوتے میں پکچر کیوں ہے آپ کے پاس؟ وہ نرس کے بحروپ میں وہی سلیپنگ بیوٹی ہی تھی جسے لگ رہا تھا ابھی تک اس کا ڈرامہ ہٹ جا رہا ہے، پر توران نے تو اس کے آتے ہی اس کی خوشبو اور ایسی آواز سے پہچان لیا جو وہ جان بوجھ کر الگ سی نکال رہی تھی۔ اسے تصویر میں قید ہونا پسند نہیں، میری طرح۔ توران نے مسکرا کر دلارا کی طرف دیکھا جس نے ماسک کے ساتھ نہ جانے کس کی ادھار نظر والی اینک بھی پہنی تھی، اور اللہ بھلا کرے وہ اس کا سر چکرا رہی تھی۔ اوکے آپ آرام کریں۔ دلارا کو ڈر تھا کہیں ٹکرا کر گری تو کیا عزت رہ جائے گی، تبھی بھاگنے کی راہ ناپنا ہی بہتر تھا۔ توران نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا مجھے دیکھنے کے لیے تمہیں بہانے یا روپ بدلنے کی ضرورت تھی؟ اسی ہاتھ سے کھینچتے توران نے اسے اپنے پاس بٹھائے۔ پہلے اس کی آنکھوں کی خوبصورتی چھپاتی وہ گلاسز اتاری، پھر ماسک، اور ان کے اترنے کی دیر تھی کہ وہ بے نقاب ہوتی اپنے بابا کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں فوراً سرخ ہوئیں، تفتن چرائی گئی۔ مجھے بس آپ کی خیریت جاننی اور دیکھنی تھی۔ یہ روپ آپ کے لیے نہیں بدلا، میں ایسے کام کرتی رہتی ہوں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اسے اچھے سے اپنے آپ کو سنبھالنا آتا تھا۔ وہ زور لگاتی اپنا ہاتھ توران کے ہاتھ سے کھینچ رہی تھی، پھر نہ جانے کیا دیکھ کر رکی۔ اس کی آنکھیں توران کے ہاتھ کی سوجن پر ٹکی۔ تبھی اس نے مزاحمت ترک کی۔ اپنے آنسوؤں کو آنکھوں کے پار دھکیل کر جب نظریں اٹھائیں تو سارا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے پہلی بار کسی کی خوبو اپنے جیسی آنکھیں تصویر کی جو رنگ میں ہی نہیں، تکلیف میں بھی بالکل دلارا کی آنکھوں جیسی تھی۔ خیریت جان اور دیکھ لو پھر چلی جانا، اس جملے میں بھی شاید ابھی مت جاؤ کا مفہوم چھپا تھا۔ وہ ہرگز پگھلنے والی نہ تھی۔ جان اور دیکھ لی خیریت، یہ پکچر ڈیلیٹ کریں، میں کوئی نہیں ہوں آپ کی اور آپ بھی کوئی نہیں ہے میرے سامنے ڈیلیٹ کریں فوراً۔ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا کیونکہ ڈر تھا وہ بھاگ جائے گی، اور ابھی توران اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ دلارا نے ناراضگی سے فون کی طرف دیکھتے حکم دیا جو اس شخص نے سنا بھی اور ماننے کا ارادہ بھی کیا۔ مجھے نہیں پتا تم بھی ہو اس دنیا میں، مجھے نہیں پتا تھا تم بھی ہو اس دنیا میں دلارا۔ وہ اس کی ڈوبی آنکھیں نم کر کے جب یہ ایک جملہ کہا، ہر نمی سے زیادہ وہاں بہت سارا دردان جمع ہوا۔ اٹس اوکے۔ وہ نظریں چرا گئی تو توران کا دل کٹنے لگا۔ اس کا جھگڑنا اور لڑنا چاہتا تھا۔ اسے چھوڑ کر جانا آسان نہ تھا، نہ نکاح نامہ پھاڑ کر پھینکنا۔ میری اس آزمائش جیسی آزمائش پھر نہیں لی گئی، یعنی وہ سخت ترین تھی، اور اب لگتا ہے تمہارے معاملے میں دل اسی درد سے گزرنے والا ہے بچے۔ وہ جو نارمل لگ رہی تھی، اس کے اندر کیسے کیسے حشر برپا تھے یہ دوران اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ضبط میں بالکل اسی پر تو گئی تھی۔ کیا لگ رہا ہے نفرت ہے مجھے آپ سے؟ وہ ایک اصولی سوال کر گئی۔ اسے رونا دھونا مچانے سے اس کو پرے رکھنا تھا۔ نہیں، نفرت نہیں ہے، بس تم بہت زیادہ ناراض اور غصہ ہو۔ وہ ٹھیک جواب دے رہا تھا پر دلارا دانت پیس کر رہ گئی۔ جب پتا ہے سب تو یہ بھی پتا ہوگا میں یہ غصہ اور ناراضگی قبر تک لے کر جاؤں گی، پھر میرا ہاتھ پکڑنے یا پیر پگھلنے نہیں والی۔ وہ آنکھوں میں سختی اور غصہ بھرے فیصلہ کر رہی تھی۔ اسے توران کی ٹوٹتی ہمت نظر آ رہی تھی، شکست خوردہ تاثرات بھی دکھائی دیے۔ تم یقین کرو گی کہ پچھلے کئی سالوں سے میں تمہارے ساتھ رویا ہوں۔ وہ توران کی بات پر اذیت سے مسکرائی۔ اسے یہ مذاق لگا۔ آپ کی آنکھیں تو رونے والی نہیں لگ رہی، اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میں ہوں تو پھر میرے ساتھ کیسے رو سکتے ہیں آپ؟ وہ اپنے مطابق لاجواب کرتا منہ توڑ جواب دے رہی تھی، لیکن سامنے بھی اسی کا باپ تھا، کیونکہ باپ ہوں تمہارا۔ اس کے غرور پر شرانگیز اور طنزیہ مسکائی۔ توران کو وہ اذیت پسند لگی۔ ایسا باپ جسے پتہ ہی نہیں کہ میں بھی کہیں ہوں، ہے نا؟
وہ دل پر ضرب لگاتی تب بھی حق پر تھی، دل اس کے سینے سے نکال لیتی تب بھی جائز تھا۔ جی جناب، اگلی ایپیسوڈ باپ بیٹی اسپیشل ہونے والی ہے، جو بہت کچھ ہے دلارا کر، جو ریئیکشن آنے والا ہے وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہونے والا ہے، کس طرح وہ منائے گا، کیسے منائے گا، پہلی ملاقات میں سے منانے کا شرط پوری کرے گا یا نہیں، یہ آپ لوگوں کو اب پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ مجھے اب تھوڑا سا ریسٹ چاہیے، یہ ایپیسوڈ آئے گی اب آپ کو ملے گی فرائیڈے کو، اور ناول جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں بھی چلے گا، تو آپ لوگ خوش ہو جائیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا اچھا اور پیارا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔